ہشام بن عبد الملک حج کرنے کے لیے آتا ہے اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو چومنا چاہتا ہے، مگر ازدحام اتنا ہے، رش اتنا ہے، وہ حجر اسود تک پہنچ ہی نہیں پاتا ہے۔ تھک ہار کر اپنی ایک چھتری جہاں لگی ہوتی ہے اس کی، وہاں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطاف میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی آمد ہوتی ہے، لوگ خود بخود ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے امام زین العابدین حجر اسود کی طرف بڑھتے ہیں تو لوگ یوں ہٹ جاتے ہیں جیسے بادل چھٹ رہے ہوں۔ اور ہشام بن عبد الملک چھتری کے نیچے بیٹھ کے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ملک شام کے بڑے بڑے سردار بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے ہشام بن عبد الملک سے پوچھا، ہشام یہ کون ہے جس کے لیے دنیا یوں ہٹے جا رہی ہے؟ آپ کے لیے تو کسی نے راستہ نہیں دیا، آپ کو تو کسی نے حجر اسود کو بوسہ نہیں دینے دیا، یہ کون ہے؟ وہ جانتا تھا کہ یہ امام زین العابدین ہے، مگر اس کے باوجود اس نے کہا انا لا ادری، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ وہاں فرزدق شاعر موجود تھا۔ فرزدق نے کہا، ہشام تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ پھر اس نے قصیدہ پڑھا، 35 اشعار پر مشتمل ایک فی البدیہہ اس نے قصیدہ بیان کیا امام زین العابدین کا، جس میں اس نے کہا، هذا الذي يعرفه البطحاء وطأته البیت یعرفہ والحل والحرم۔ شام تم کہتے ہو میں نہیں جانتا، یہ وہ ذات ہے جس کو خود بیت اللہ بھی جانتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جب یہ حجر اسود کو چومنے کے لیے جاتا ہے تو یہ اکیلا حجر اسود کو نہیں چومتا، حجر اسود اس کو چومتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں وہ دلوں پر راج کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ چند دن کی تھی بس حکومت یزید کی، پھر صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔